ممبر رسول پر جلوہ علماء ملت اسلامیہ، شورائے اہل سنت، حاضرین محفل اسلامی رشتے کی ماؤں بہنوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگون قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما، مدد قبلہ دین، مدد کعبہ ایما، مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت اور خلوص و احترام کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کی سوغات پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ۔ سر شام سے آپ یہاں بیٹھے ہیں اور بیٹھ کر شورائے ملت اسلامیہ سے ان کے نعتیہ دیوان سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، آمین اللہم۔ اور جن لوگوں نے اس محفل پاک کا اہتمام کیا، پروردگار ان کے گھروں میں، رزقوں میں، تجارتوں میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ اور اس گاؤں کے ہر فرد کو زمینی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ و محفوظ آمین اللہم۔ میں چند منٹ کے لیے آپ کے درمیان حاضر ہوا، میرے بعد پھر نعتیہ دور شروع ہوگا، اور جیسا کہ مجھے بتایا گیا یہ نماز فجر تک چلے گا۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں انٹرویل کے لیے بلایا ہے کہ صاحب جس کو استنجے کی حاجت ہے تو میرے وقت میں وہ استنجا کرائے۔ وعلیکم السلام۔ بہرکیف اللہ میری قوم کو ہدایت دے۔ آمین۔ جلسے اور جلوس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جلسے اور جلوس زیادہ سے زیادہ 1 بجے ختم ہو جانا چاہیے۔ بے شک جی، حق فرما رہے نماز ہیں۔ فجر انسان ادا کر لے، ہے کہ نہیں؟ اب یہ ہے سونا بھی ہوتا ہے، جاگنا بھی ہوتا ہے۔ اب اگر نماز فجر کوئی نہیں پڑھے گا تو اس کا گناہگار کون ہوگا؟ جلسہ کرانے والے گناہگار وہ ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے یہ محفل ثواب کمانے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے تو سجائی تھی، لیکن وہ لوگ اب ثواب کی نیت سے یہ کام نہیں کرتے، بلکہ اب وہ لوگ اپنی ریا اور دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں، اور محفل رسول کو سجا کر لوگوں کو نماز سے غافل کرا دیتے ہیں۔ اللہ ہے کہ نہیں؟ اتنے وقت میں کیا ضروری ہے اتنے وقت تک محفل رسول کو سجایا جائے؟
نماز فجر پڑھو گے تب یہ جلسہ کامیاب ہوگا، بے شک حق ہے۔ نماز فجر نہیں پڑھو گے تو پھر تمہارا یہ جلسہ سجانا بیکار ہے۔ لیکن میری بات کڑوی تو لگے گی، لیکن نہیں بہت اچھی بات یاد ہے حضرت۔ رکھنا قیامت میں تم میرا دامن نہیں پکڑو گے کہ ہمارے یہاں آئے تھے اور ہمیں کچھ بتایا بے شک ہے کہ نہیں؟ تو میرے بعد پھر نعتیہ دور شروع ہوگا، آپ شورا کو سنیں گے، میں تو اپنا کام آدھے گھنٹے میں پورا کر کے چلا جاؤں گا، پھر آپ رہیں گے اور یہ شورا رہیں گے، ہے کہ نہیں؟ ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا اللہم صلی محمد علی سیدنا مولانا وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ صلی اللہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطخا تیرا، سبحان اللہ سبحان واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطخا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، بے شک اور دل عبث خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، دل عبث خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا ہی سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا، بے شک سبحان اللہ پلہ ہلکا ہی سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا، اور آسماں خواہ زمین خواہ زمانہ مہما، آسماں خواہ زمین خواہ زمانہ مہما، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، نبی کا نام لے کر روح جس دم تن سے نکلے گی، میری حسرت دلہن بن کر بڑے جوبن سے نکلے گی، غبار معصیت اڑ جائے گا میدان محشر سے، ہوائے مغفرت جب آپ کے دامن سے نکلے گی، مسلمانوں نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، محو تسبیح تو سب ہے مگر ادراک کہاں، زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش کہاں، رب قدیر نے کلام مقدس میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس آ گیا اللہ کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب، مفسرین فرماتے ہیں نور سے مراد مصطفیٰ جان رحمت کی ذات مبارکہ ہے، اور قرآن کتاب سے مراد قرآن مقدس ہے، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے آخری پیغمبر کے نور کو پیدا کیا اور رب قدیر نے اسے اپنے قرب خاص میں رکھا، اور جب اللہ رب العزت نے نور محمدی کو لباس بشری میں بھیجنے کا ارادہ کیا، رب قدیر نے تمام فرشتوں کو اکٹھا کیا، اور فرشتوں کو اکٹھا کرنے کے بعد میرا مولا فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتوں میں اس زمین میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجنا چاہتا ہوں، اے فرشتوں میں اس زمین میں اپنا نائب بنا کر بھیجنا چاہتا ہوں، قالو فرشتے بولتے ہیں اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے پروردگار کیا تو ایسے کو اپنا خلیفہ بنائے گا، ایسے کو اپنا نائب بنائے گا جو زمین میں خون ریزیاں کرے گا، زمین میں فساد پیدا کرے گا، اے پروردگار اگر تجھے تسبیحات و تحلیلات کی ضرورت ہے تو ہم تجھ کے اے پروردگار تیری تسبیحات و تحلیلات کے لیے ہم کافی ہیں، اے پروردگار تیری بارگاہ میں تسبیح پڑھنے کے لیے ہم کافی ہیں، اے میرے مولا ایسے کو ہرگز اپنا خلیفہ نہ بنا جس کی نیابت و خلافت اس زمین میں خوریزی اور فساد کا ذریعہ بنے۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو، اے فرشتوں میں وہ
جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا جسد خاکی تیار فرما دیا، اور جسد خاکی تیار کر دیا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے قالب میں روح کو داخل ہونے کا حکم دیا جاتا ہے۔ روح قالب آدم میں داخل ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم کے قالب میں داخل ہوئی، روح در کی وجہ سے نکل آتی ہے۔ رب قدیر فرماتا ہے اے میری روح تو نکل کیوں آئی؟ اے روح تو قالب آدم سے نکلی کیوں؟ اے روح تو جسد آدم سے نکلی کیوں؟ تو روح عرض کرتی ہے مولا مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، اے پروردگار خوف لگتا ہے، اے پروردگار مجھے ڈر لگتا ہے، اے پروردگار قالب آدم میں اندھیرا ہے ڈر لگتا ہے، قالب آدم میں اندھیرا ہے خوف لگتا ہے۔ رب قدیر نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں نور محمدی کو ودیت فرما دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پیچھے اب فرشتے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اے روح اب قالب آدم میں داخل ہو جا۔ اب روح داخل ہوتی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے پیچھے مڑ کر کے دیکھتے ہیں، فرشتوں کی جماعت سجدہ ریز ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے پروردگار یہ فرشتوں کی جماعت سجدہ ریز کیوں ہے؟ رب قدیر نے فرمایا اے بنی آدم میں نے تمہاری پشت میں اپنے آخری پیغمبر کا نور رکھ دیا ہے۔ اے آدم ہم نے تمہاری پشت میں اپنے آخری رسول کا نور رکھ دیا ہے۔ یہ فرشتے اسی کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے پروردگار میں اس نور کو دیکھنا چاہتا ہوں، میرے جسم کے کسی ایسے حصے میں اس نور محمدی کو ودیت فرما دے تاکہ میں اس نور محمدی کو دیکھ سکوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اتنا عرض کیا، رب قدیر نے قالب آدم میں سے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نور محمدی لیا، حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے پروردگار ابھی نور محمدی کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ رب قدیر نے حضرت آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں میں نور محمدی رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرد محمد میں ان انگوٹھوں کو چوم لیا اور اپنی آنے والی نسلوں کو بتا دیا اے میرے بچوں نام محمد کو سن کر اپنی آنکھوں سے لگا لینا، اللہ پاک تمہاری آنکھوں کی بیماری سے شفا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ مصطفیٰ اس دنیا میں آئے، بڑی خاص باتیں بتاؤں۔ مصطفیٰ اس دنیا میں آئے، میرے نبی علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، 4 سال کی عمر شریف ہوتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی والدہ مدینہ المنورہ میں تشریف لے کر کے جاتی ہیں۔ 1 مہینہ یا 40 دن مدینہ المنورہ میں گزارتی ہیں، پھر آپ وہاں سے واپس ہوتی ہیں۔ حضرت آمنہ کی مقام ابوا میں طبیعت خراب ہو گئی۔ آپ نے اپنے اونٹ کو بٹھالا، ام ایمن سے کہا ام ایمن سہارا تو دو، ام ایمن ذرا مجھے اونٹ سے اتارو تو صحیح۔ حضرت ام ایمن حضرت آمنہ کو اونٹ سے اتارتی ہے، اور اتارنے کے بعد حضرت ام ایمن سے حضرت آمنہ فرماتی ہیں اے ام ایمن مجھ سے زمین پر بیٹھا نہیں جاتا ہے، ام ایمن میں بیٹھ نہیں سکتی، ام ایمن سہارا دے دو تاکہ آمنہ زمین پر بیٹھ جائے۔ حضرت ام ایمن نے سہارا دیا، حضرت آمنہ بیٹھی لیکن تکلیف بڑھتی آ رہی تھی۔ مصطفیٰ کی والدہ فرماتی ہیں ام ایمن ذرا مجھے زمین پر لٹال دو، سکون حاصل نہیں ہو رہا ہے، بیماری بڑھتی جا رہی ہے، تکلیف بڑھتی جا رہی ہے، ام ایمن زمین پر لٹالو۔
حضرت ام ایمن نے میرے نبی کی والدہ کو زمین پر لٹالا ہے. لٹالنے کے بعد حضرت ام ایمن سے حضرت آمنہ فرماتی ہیں اے ام ایمن ذرا مجھے تھوڑا ادھر کر دو. حضرت ام ایمن نے حضرت آمنہ کو سنبھالا ہے. میرے نبی کی والدہ ہیں. میرے نبی کی والدہ اپنی آنکھوں سے آنسو گرا رہی تھی. حضرت آمنہ رو رہی تھی. ادھر میرے نبی 4 سال کی عمر میں اپنی والدہ کو دیکھ رہے تھے. نبی کونین اپنے دل میں خیال کر رہے تھے میری والدہ اس دنیا سے جانے والی ہے. میری والدہ اس دنیا کو خیر آباد کہنے والی ہے. آمنہ کے لال کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. آمنہ کے قریب آتے ہیں. حضرت آمنہ اپنی باہوں کو کھول دیتے ہیں اور کھولنے کے بعد حضرت آمنہ نے اپنی باہوں کو کھولا. کھولنے کے بعد مصطفیٰ اپنی ماں کے گلے لگ جاتے ہیں. حضرت نبی پاک کبھی اپنی ماں کی پیشانی کو چومتے ہیں, کبھی اپنی ماں کے رخسار مبارک کو چومتے ہیں, کبھی اپنی ماں کے ہاتھوں کو چومتے ہیں. آقا کونین اپنی والدہ کو پیار کر رہے تھے. حضرت آمنہ کی طبیعت اور بگڑتی ہے. مصطفیٰ جان رحمت اپنی ماں کی بے چینی کو دیکھ رہے تھے. آقا کونین کی ایک چیخ نکلتی ہے. مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھ سے آنسو نکلا ہے. حضرت آمنہ کے رخسار مبارک پر گرا ہے. حضرت آمنہ نے اپنے بیٹے کو اپنے گلے لگایا تھا, مصطفیٰ کو اپنے گلے لگایا تھا, اور گلے لگانے کے بعد آمنہ کے لال حضرت آمنہ نے اپنے بیٹے کی پیشانی کو چوما تھا, اور چومنے کے بعد فرمایا تھا اے میرے لال آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے. اے میرے لال اللہ پاک نے تجھے دنیا میں رونے کے لیے نہیں بھیجا, بلکہ میرے مولا نے تجھے رونے کو ہنسانے کے لیے بھیجا. مصطفیٰ جان رحمت کی والدہ اپنے بیٹے سے یہ فرما رہی تھی, اور میرے آقا نے اپنی والدہ کی خدمت کر کے دنیا والوں کو بتا دیا اے لوگوں, اگر اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے تو رب قدیر نے باپ کو جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بنایا ہے. لیکن آج حالات کیا ہیں؟ حالات اس کے بالکل الٹے نظر آتے ہیں. جب تک بچے کا نکاح نہیں ہوتا, جب تک بچے کی شادی نہیں ہوتی ہے نا, تب تک تو اسے اماں ابا نظر آتے ہیں, اور جیسی ہی بچے کی شادی ہوئی تو وہی اماں اور ابا اس کے لیے دشمن بن جاتے ہیں. اگر باہر سے بھی آئے گا نا تو حالات یہ ہوں گے, اگر مارکیٹ پہنچے گا تو 1 کلو سیب لے کر کے آئے گا تو وہ دبا کر لے کر کے آئے گا, کہیں میری ماں نہ دیکھے, کہیں میرا باپ نہ دیکھے. ارے یار, ماں کا بھی دل ہوتا ہے, باپ کا بھی دل ہوتا ہے. جب ہم اور تم چھوٹے تھے تو ماں نے خود نہیں کھایا, ہمیں کھلایا. باپ نے خود نہیں کھایا, ہمیں کھلایا. لیکن آج ہم اتنے گئے گزرے, اتنے بے شرم اور بے حیا ہو گئے, شادی ہونے کے بعد ہم اپنے باپ ہی سے کھانے کی چیز چھپا کر لے کر جا رہے ہیں. یار کسی نے سچ کہا تھا کہ باپ دھوپ میں جلتا ہے, ماں چولہے پہ جلتی ہے, تب کہیں جا کر کے اولاد پلتی ہے. لیکن آج کی اولاد کیا جانے. لیکن آؤ سنو, میرے آقا علیہ السلام نے جس طرح اپنی والدہ کی خدمت کی ہے, اسی طرح میرے پیغمبر نے لوگوں کو بتا دیا اے لوگوں, اگر تم اپنی ماں کی خدمت کرو گے, اپنے باپ کی خدمت کرو گے, تو اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا. نبی کونین کا زمانہ بڑھتا جا رہا تھا, آقا کونین کی
25 سالہ زندگی ہے۔ نبی کونین مکے کے بازاروں سے گزر رہے تھے۔ نبی کونین نے دیکھا کہ ایک بوڑھا ہے، ایک جوان ہے۔ ایک جوان ایک بوڑھے کا گریبان پکڑے ہوئے ہے اور پکڑ کر گھسیٹ کر لے کر کے جا رہا تھا۔ نبی کونین جب اتنا دیکھتے ہیں سرکار وہیں پر رک جاتے ہیں۔ آقا کونین نے اس جوان سے بوڑھے کا گریبان چھڑایا اور چھڑانے کے بعد نبی کونین فرماتے ہیں اے انسان تو کون ہے؟ یہ بوڑھا کون ہے اور تو اس بوڑھے کا کون ہے؟ اللہ اکبر نوجوان کہنے لگتا ہے اے محمد ابن عبداللہ تم اپنا کام کرو، یہ نہ پوچھو کہ یہ بوڑھا میرا کون ہے اور میں اس بوڑھے شخص کا کون ہوں۔ اللہ اکبر نبی آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھنے کے بعد بوڑھے کے پاس پہنچتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں اے چچا جان بولو تو صحیح، یہ کون ہے جو تمہارے اوپر ظلم کر رہا ہے؟ کون ہے جو تمہارے گریبان کو پکڑ کر آپ کو گھسیٹتا ہوا لے کر کے جا رہا تھا؟ اللہ اکبر بوڑھے انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آنسو آنے کے بعد نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اے چچا بولو، تم آنسو نہ بہاؤ، اپنی زبان کو کھولو۔ تو نبی کونین کی بارگاہ میں وہ بوڑھا شخص عرض کرتا ہے اے محمد ابن عبداللہ یہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا مجھے بازار میں بیچنے کے لیے جا رہا ہے، میرے بیٹے نے مجھے بازار میں بیچنے کی تیاری کر رکھی ہے۔ اے آمنہ کے لال، جب تک میرے ہاتھوں میں طاقت رہی میں اپنے اس بیٹے کو مزدوری کر کے کھلاتا رہا، میری ہڈیوں میں جان رہی میں اپنے بیٹے کو مزدوری کر کے کھلاتا رہا، جب تک میرے پیروں میں طاقت رہی میں اپنے بیٹے کو کما کر کے کھلاتا رہا۔ اے محمد ابن عبداللہ ان ہاتھوں کی طاقت ختم ہو چکی ہے، ان پیروں کی طاقت ختم ہو چکی ہے، جسم میں طاقت ختم ہو چکی ہے۔ اے محمد ابن عبداللہ اب میرا بیٹا میرا گریبان پکڑ کر کہتا ہے اے بابا اب تمہاری اس گھر میں رہنے کی ضرورت نہیں، اب تمہیں ہماری حاجت نہیں اور ہمیں تمہاری حاجت نہیں، چلو ہم تمہیں بازار بیچیں گے۔ اللہ اکبر اتنا کہنا تھا نبی کونین فرماتے ہیں اے جوان تو اپنے باپ کو بیچ کر تو 1 روپیہ تو چند درہم کو خرید، چند درہم کو اکٹھا کر لے گا، لیکن بتاؤ تو صحیح کتنے دن ان درہموں پر گزارا کرے گا، کتنے دن ان درہموں سے گزار لے گا۔ اللہ اکبر جب وہ اتنا کہتا ہے کہنے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت اتنا فرماتے ہیں نبی کونین آگے فرماتے ہیں اے نوجوان میں تجھے ایک عمل بتاتا ہوں، تو اس عمل کو کر لے، اللہ تجھے دنیا میں بھی مال عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر نوجوان کہتا ہے اے محمد ابن عبداللہ بتاؤ وہ عمل ہے تو ہے کون سا، وہ کون سا عمل ہے جس کو آپ کرنے کی اجازت دیتے ہیں؟ اللہ اکبر نبی کونین فرماتے ہیں اے جوان اپنے باپ کو گھر لے جا، اپنے باپ کے لیے اچھا کھانا بنا، اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے کھلا، اپنے باپ کا بستر کر دے، اپنے باپ کے پیر دبانے لگ جا، اپنے باپ کے ہاتھ دبانے لگ جا، جب تیرا باپ سو جائے تو اپنے بستر پر چلے جانا، جب تیرے باپ کی رات میں آنکھ کھلے گی تیرا باپ اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھا کر عرض کرے گا اے میرے مولا میں اپنے بیٹے سے راضی ہو گیا، تو بھی میرے بیٹے سے راضی ہو جا، میرے مولا تو میرے بیٹے کو دنیا میں بھی عزت عطا فرما اور آخرت میں بھی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی، مفتی عاصم القادری صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ سرکار فرماتے ہیں جب تیرا باپ یہ دعا کرے گا تو اللہ پاک تیرے باپ کی دعا کو قبول کرے گا، اللہ تجھے دنیا میں بھی دولت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی دولت عطا فرمائے گا۔ میرے مصطفیٰ کے جس پہلو پر آپ نظر ڈالیں اس پہلو میں ہمیں نصیحت نظر آتا، لیکن ہم نے آج شکل شریعت کا مذاق بنا رکھا ہے، ہم نے شریعت کے مسائل کو فالو کرنا چھوڑ دیا،
یہی وجہ ہے کہ آج ہم ذلیل و خوار ہونے لگے۔ تمہیں معلوم نہیں میرے پیغمبر نے ہمارے اور تمہارے لیے کتنی پریشانیاں برداشت کی ہیں؟ آقائے کونین نے کتنی مصیبتوں کا سامنا کیا ہے؟ تمہیں معلوم نہیں میرے آقا جب راستے سے گزرتے تھے نا تو کفار میرے نبی کے راستوں پر کانٹا بچھا دیتے تھے۔ سرکار جب چاہتے تھے تو کفار کوڑا کرکٹ میرے نبی کے اوپر ڈال دیا کرتے تھے۔ سرکار گزرتے تھے، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، لیکن میرے نبی کی زبان پر لفظ بددعا، الفاظ بددعا جاری نہیں ہوتے، بلکہ میرے نبی اس انسان کو بددعا کی جگہ دعائیں دیتے۔ اللہ پاک ان کو دین کی اور اسلام کی روشنی عطا فرمائے۔ اب دیکھیے میں آپ کو بتاؤں میرے نبی نے کس طرح، میرے پیغمبر نے کس طرح میرے پریشانیوں کا سامنا کیا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم جب طائف کے میدان میں پہنچے، طائف کو حکما، طائف کے رؤوسا، طائف کے قائدین سے میرے آقا ملاقات کرتے ہیں، اور ملاقات کرنے کے بعد میرے آقا نے فرمایا اے لوگو اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، سب کچھ جھوٹے ہیں، ان کی پرستش سے باز آ جاؤ۔ لیکن نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کا لوگوں نے انکار کر دیا۔ سرکار جب چلے ہیں تو نبی پاک کے پیچھے طائف کے گنڈے لگ جاتے ہیں، ہاتھوں میں ان کے نوکیلے پتھر ہیں، ایک ایک انسان اپنے ہاتھوں میں پتھر اٹھاتا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت پر وار کرتا ہے۔ آقائی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی ہو جاتا ہے، نبی کونین کے سر مبارک سے خون نکلتا ہے، نالین مبارک میں جمع ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غشی طاری ہوتی ہے۔ نبی پاک کے صحابہ میرے آقا علیہ السلام کو سنبھالتے ہیں، سرکار کا سر مبارک اپنی ران پر رکھتے ہیں، رکھنے کے بعد اپنے غلام نبی پاک کے غلام نبی پاک کے سر مبارک کو اپنی ران پر رکھتے ہیں، رکھنے کے بعد عرض کرتے ہیں اے آمنہ کے لال، کیا آپ جناب نوح جیسے نہیں، جناب لوط جیسے نہیں، جناب موسیٰ و عیسیٰ جیسے نہیں؟ نبی پاک کو افاقہ ہوتا ہے۔ آقا کونین فرماتے ہیں اے میرے غلاموں تم کیا کہہ رہے تھے، اے میرے غلاموں بولو تو صحیح تم کیا کہہ رہے تھے؟ نبی کونین کے غلام عرض کرتے ہیں اے آمنہ کے لال، کیا آپ جناب نوح جیسے نہیں، جناب لوط جیسے نہیں، جناب ہود جیسے نہیں؟ نبی کونین مسکرا دیے، نبی کونین فرماتے ہیں اے لوگوں، آدم کی آدمیت میرے اندر ہے، نوح کی شجاعت میرے اندر ہے، دانیال کی محبت میرے اندر ہے، حضرت شیش کا کمال میرے اندر ہے، حضرت موسیٰ کا جاہ و جلال میرے اندر ہے، حضرت عیسیٰ کی مسیحائی میرے اندر ہے۔ نبی کونین کے غلام جب اتنا سنتے ہیں آقا کونین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے آمنہ کے لال، جب انبیاء سابقین کے امتوں نے جب انبیاء کو ستایا تھا، ان نبیوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی قوموں کے لیے دعائیں ہلاکت کی تھی۔ اے پروردگار کے حبیب نبی پاک، اے پروردگار کے حبیب اللہ پاک نے ان نبیوں کو ان نبیوں پر اپنا عذاب نازل کیا تھا، کسی قوم کو بندر بنا کر ہلاک کر دیا، کسی قوم کو پانی میں غرق کر دیا، کسی قوم کو خنزیر بنا کر ہلاک کر دیا، کسی قوم کو آگ کے حوالے کر دیا۔ اے آمنہ کے لال، آپ بھی اپنی قوم کے لیے دعائیں ہلاکت کریں۔ نبی کونین فرماتے ہیں اے میرے غلاموں، میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہوں، تم آمین کہنا۔ نبی پاک نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا تھا، صحابہ سمجھ رہے تھے مصطفیٰ دعائیں ہلاکت کریں گے، قوم کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، مصطفیٰ دعائیں ہلاکت کریں گے، قوم کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، مصطفیٰ دعائیں ہلاکت کریں گے، قوم کو پانی کے حوالے کر دیا جائے گا، مصطفیٰ دعائیں ہلاکت کریں گے، قوم کو ہلاک
گا اے لوگوں پروردگار کی بارگاہ میں میرے نبی عرض کرتے ہیں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون اے پروردگار تو میری قوم کو راہ ہدایت دے دے کہ میری قوم مجھ کو پہچانتی نہیں نبی کونین کے صحابہ نے آمین تو کہا لیکن نبی کونین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے آمنہ کے لال اے میرے پیارے آقا آپ نے اپنی قوم کے لیے دعائے ہلاکت کیوں نہیں دی آپ نے اپنی قوم کے لیے دعائے ہدایت کو کیوں دیا تھا اے آمنہ کے لال بتائے تو صحیح اے مصطفیٰ بولے تو صحیح تو نبی کونین نے فرمایا اے میرے غلاموں میں نے اپنی قوم کے لیے دعائے ہدایت اس لیے کی ہے ارے یہ قوم جو آج میرے اوپر پتھروں کی بارش کر رہی ہے ارے کل یہی قوم میرے اوپر اپنی جانوں کی قربانی دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد بہت اچھا مفتی صاحب صلی اللہ زندہ باد اور ہم بالکل بھی خیال نہ رکھیں نبی نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے لیکن آج کے دور میں آج کے وقت میں آج کے دن کسی نے نماز نہیں پڑھی ہوگی اللہ ماشاءاللہ کوئی ہے جس نے نماز پڑھی ہو لیکن نماز عشاء کیا نماز مغرب کیا نماز ظہر سب ختم تو اچھا میں آپ کو بتاؤں نماز فرض ہے واجب ہے سنت ہے کیا ہے فرض ہے نا اور یہ ایسا فرض ہے انسان پر معاف نہیں ہوتا ہے انسان اگر موت کے وقت میں بھی ہے نماز کا اگر اس نماز کا وقت ہو گیا اس کو اتنا ہوش ہے کہ آزاد ہو گئی نماز پڑھے چاہے اشارے سے نہ پڑھے لیکن آج ہم نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے مصطفیٰ فرماتے ہیں ایسا شخص 15 مصیبتوں کا شکار ہو اللہ اللہ 15 مصیبتوں کا آخری بات کرو 15 مصیبتوں کا شکار ہو ان میں سے پہلی مصیبت 5 دنیا میں 3 موت کے وقت 3 قبر میں اور 3 حشر کے میدان صحابہ عرض کرتے ہیں سرکار وہ 15 مصیبتیں کون سی جن 15 مصیبتوں میں سے 5 مصیبتوں کا شکار انسان اپنی زندگی میں ہوگا تو مصطفیٰ فرماتے ہیں ان 15 مصیبتوں میں سے 5 مصیبتوں میں سے پہلی مصیبت یہ ہے کہ انسان کی عمر سے برکت ختم ہو جاتی ہے جو انسان بے نمازی ہوتا ہے اس کی عمر سے برکت ختم ہو جاتی ہے وہیں پر مصطفیٰ فرماتے ہیں اس بے نمازی کے چہرے سے صالحین کی نشانی کو اللہ ختم فرما دیتا ہے اللہ وہیں سرکار فرماتے ہیں وہ بے نمازی جو اس دنیا میں بے نمازی بن کر جو زندگی گزارتا ہے سرکار فرماتے ہیں اس کا کوئی بھی عمل رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا اور سرکار یہ بھی فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی وہیں پر سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں نیک لوگوں کی دعاؤں میں اللہ نے اس کے لیے کوئی حصہ نہیں رکھا ہے یہ تو دنیا میں 15 مصیبتوں میں سے 5 مصیبتیں ہیں اور جو 3 مصیبتیں بے نمازی کو اٹھانا پڑیں گی موت کے وقت ان میں سے پہلی مصیبت یہ ہے کہ اللہ پاک کے حبیب فرماتے ہیں بے نمازی جب مرے گا تو بھوکا مرے گا بے نمازی جب مرے گا تو پیاسا مرے گا مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر پوری دنیا کے کھانے اور پوری دنیا کے سمندر کا پانی اگر مرنے والے کو پلا دیا جائے یا کھلا دیا جائے پھر بھی اس مرنے والے کی نہ تو بھوک ختم ہوگی اور نہ پیاس ختم ہوگی اور تیسری مصیبت جو سرکار نے فرمائی سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمائے کہ وہ مرنے والا ذلیل و خوار ہو کر کے مرے گا دنیا کے لوگ اس کے نام کو عزت کے ساتھ نہیں پکاریں گے
بلکہ جب بھی اس مرنے والے کا نام لیں گے تو کسی نہ کسی گالی کے ساتھ ضرور اس کو موصول کریں گے۔ کوئی کہے گا دھرتی کا بوجھ تھا چلا گیا، کوئی کہے گا بڑا مکار تھا چلا گیا، کوئی کہے گا بڑا عیار تھا چلا گیا، تو ذلیل و خوار ہو کر کے وہ بے نمازی مرے گا۔ پھر جو 3 مصیبتیں مرنے والے کو قبر میں اٹھانا پڑیں گی، ان میں سے پہلی مصیبت یہ ہے، آقا فرماتے ہیں کہ اس بے نمازی کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا۔ کتنا تنگ کیا جائے گا؟ اس انگلی سے لے کر کے اس انگلی کے درمیان تک جتنی جگہ ہے اتنی ہی چوڑی اس بے نمازی کی قبر کو کر دیا جائے گا۔ وہ بے نمازی کی قبر جب اتنی چوڑی ہوگی، ادھر کی پسلی ادھر ہوگی اور ادھر کی پسلی ادھر ہو جائیں گی، وہ بے نمازی قبر میں روئے گا، چلائے گا، گڑ گڑائے گا، آہو فگا کرے گا۔ آقا فرماتے ہیں اس وقت کا رونا اس انسان کے لیے کام نہیں آئے گا۔ وہیں پر مصطفیٰ فرماتے ہیں اس بے نمازی کی قبر کو آگ سے بھر دیا جائے گا۔ دنیا کی آگ نہیں بلکہ آقا فرماتے ہیں جہنم کی آگ سے بھر دیا جائے گا۔ وہیں پر سرکار فرماتے ہیں اس بے نمازی کی قبر میں ایک ایسا سانپ مسلط کر دیا جائے گا جو اس بے نمازی کو ایک بار ڈسے گا تو 70,000 سال تک اس کے جسم میں وہ زہر اثر کرے گا۔ اللہ اکبر، 3 مصیبتیں یہ۔ پھر اس کے بعد آقا فرماتے ہیں کہ 3 مصیبتیں اس انسان کو حشر کے میدان میں اٹھانا پڑیں گی۔ ان میں سے پہلی مصیبت یہ ہے اللہ پاک اس پر ناراضگی کا اظہار کرے گا۔ پھر دوسری مصیبت یہ ہے اللہ پاک کا حکم ہوگا کہ اس سے سوالات اور حساب و کتاب میں سختی کی جائے۔ اور تیسری مصیبت یہ ہے اللہ فرمائے گا فرشتو میرے اس بندے نے میری زندگی بھر نافرمانی کی ہے، میرے اس نافرمان بندے کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال۔ ایسے انسان کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، اللہ پاک نے اگر تمہیں اور ہمیں زندگی دی ہے تو ہم اس زندگی کا جائز طور پر استعمال کریں، ناجائز طور پر استعمال نہ کریں۔ اللہ نے دولت دی ہے تو اس دولت کو ہم مسجدوں میں خرچ کریں، اس دولت کو دینی کام میں خرچ کریں۔ اگر تمہارا امام اگر مسجد میں ہے تو تم اس کی تنخواہ کو بڑھاؤ، اس لیے کہ امام جو ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتا، اس کے بھی بیوی بچے ہوتے ہیں۔ ہر جگہ ہماری دولت استعمال کی جاتی ہے، لیکن مسجد اور مسجد کے امام کے لیے ہماری دولت کے دروازے کھلے ہوئے نہیں۔ آؤ آخری بات کہہ کر رخصت ہو جاؤں۔ آقا فرماتے ہیں اے لوگوں، جو انسان نمازی ہوتا ہے، جو انسان اچھے سے وضو کرنے کے بعد خانہ خدا میں پہنچتا ہے، آقا فرماتے ہیں جو انسان اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھتا ہے، نیت باندھ کر فارغ ہوتا ہے، اللہ پاک اس انسان کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہی آقا ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں، جو انسان نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے جسم کے بالوں کے برابر اسے نیکیاں عطا کرتا ہے۔ جو انسان ثنا سے فارغ ہوتا ہے، تعوذ و تسمیہ پڑھتا ہے، آقا فرماتے ہیں اللہ پاک میرا مولا اسے 3 سال کی ایکسٹرا عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ نبی کونین فرماتے ہیں اے لوگوں، جو سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے یعنی الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، پروردگار اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہیں پر نبی فرماتے ہیں اے لوگوں، جو رکوع میں جاتا ہے اللہ اسے تمام آسمانی کتابوں کے پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ جو انسان رکوع سے اٹھتا ہے پروردگار اس پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ جو انسان سجدے میں پہنچتا ہے پروردگار
پروردگار اسے احد کے برابر خیرات سونا خیرات کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے. جو انسان دوسرے سجدے میں پہنچتا ہے اللہ اسے غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے. وہیں پر آقا فرماتے ہیں اے لوگوں اگر کوئی بھی انسان سجدے سے فارغ ہوتا ہے قعدہ اخیرہ میں پہنچتا ہے نماز سے نکلنے کے لیے قعدہ اخیرہ میں التحیات کو پڑھتا ہے درود ابراہیمی کو پڑھتا ہے دعائے معصورہ کو پڑھتا ہے اور یہ تمام چیزیں پڑھنے کے بعد نماز سے نکلنے کے لیے جب وہ دہنی جانب سلام پھیرتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ بائیں جانب سلام پھیرتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ تو پروردگار جنت کے دروغہ سے کہتا ہے اے جنت کے دروغہ ارے یہ بندہ میرے لیے جھکا ہے تم اس کے استقبال کے لیے جنت کے تمام دروازوں کو انسان کے لیے جنت کے تمام دروازے سبحان اللہ سبحان اللہ آج یہ عہد کر کے اٹھو کہ ہم خود بھی نماز پڑھیں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیں. تمہارا کام حکم دینا ہے ماننا نہ ماننا یہ دوسرے کا کام ہے. بری باتوں سے بچو علماء ائمہ کی عزت کرو. جتنا انسان برے کاموں میں مشغول ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ کی پکڑ ہوتی ہے. جب انسان برے کام کرتا ہے نا تو بے موسم بارش ہو جاتی ہے فصلیں خراب ہو جاتی ہیں پھر انسان چیختا ہے ہائے اللہ یہ کیا ہوا. جب انسان کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں زمین میں زلزلے پیدا ہوتے ہیں زمین پھٹتی ہے مکان گرتے ہیں پھر انسان کہتا ہے اللہ یہ کیا. تو گناہوں سے بچو بری باتوں سے بچو. میری یہ چند نصیحت کی باتیں تھیں. اگر آپ میں سے کسی نے بھی اس پر عمل کر لیا تو بھئی انسان میں بھی ہوں گناہ تو مجھ سے بھی ہو جاتے لہذا میری بھی بخشش ہوگی اور آپ کی بھی بخشش ہو جائے گی. پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے مولا میرے بولنے میں جو بھی غلطی ہوئی ہو اپنے پیارے حبیب کے توسل سے معاف فرما. ہم سبوں کو ایک اور نیک فرما بنا دے اور اس گاؤں کے رہنے والے تمام بندگان خدا کے گھروں میں برکت نازل فرما. ہر پریشانی ہر مصیبت سے بچا. وما علینا الا البلاغ. کلمہ طیب پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.